السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حسنین افتخار اور میرے ساتھ ہیں بڑی معروف شخصیت قاری عظیم اختر صاحب۔ ناظرین، خواتین و ناظرین، ہم لوگ آج حفظ کے معاملات کے متعلق بات چیت کریں گے۔ حفظ کے اساتذہ، حفظ کا نظام اور حفظ کی بہت ساری ایسی مشکلات اور مصائب جن کا سامنا ہمارے بہت سارے مدیر کرتے ہیں اور ہمارے اداروں میں اس کی مشاکل سامنے آتی ہیں، آج اسی کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو میرے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ قاری عظیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا شکر قاری صاحب، آپ سنائیے۔ قاری صاحب، اولاً تو ہمارے ہاں اداروں میں جو حفظ کے اساتذہ ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کی ذمہ داریاں وہ کتنے فیصد لمیٹڈ ہونی چاہیے یا ان کی ذمہ داریوں کو موسع کرنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑے ہی حساس اور اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہمارے ہاں جو شعبہ حفظ کا نظام رائج ہے نا، اس کا جو تدریس کا طریقہ کار ہے، تو یہ کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص سنہ صدی کے لیے یہ بہت کارآمد رہا ہوگا، ہمیں اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو گئے، تدریس کا جو نظام ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شکار وہی رہتا ہے، جال بدل لیا جاتا ہے۔ گفتگو کا اسلوب جو ہے وہ تبدیل کر لیا جاتا ہے، گفتگو وہی رہتی ہے، مقصد، منبع اور جو اصول ہوتے ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا، تو سورہ التکویر ہے، اذا الشمس کورت، پھر یہی مضمون آپ پڑھتے ہیں اذا السماء انفطرت میں، یہی مضمون آپ پڑھتے ہیں اذا السماء انشقت میں، یہی مضمون آپ پڑھتے ہیں والنازعات غرقا میں، یہی مضمون آپ پڑھتے ہیں قاف والقرآن المجید میں، یہی مضمون آپ پڑھتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو یہ سارے جو مضامین ہیں جب ہیں ہی ایک، تو پھر جملے الگ الگ کیوں ہیں؟ جی، اسلوب چینج ہوا ہے۔ ایک ہی بات کو جب ایک ہی ڈھنگ سے کہے جائے نا انسان، تو سامع تھک جاتا ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ محسوس ہونے لگتا ہے جیسے تکرار ہو رہا ہے، اتنی بار بات کر لی، اتنا تکرار اس نے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں کہیں کہیں تکرار کیا ہے نا، لیکن اس تکرار سے پہلے اگر چھوٹی سی بھی آیت آئی ہے نا، اس میں بہت کچھ بیان کر دیا، مدھامتان، پورا ایک فکر ہے، مضمون ہے، ایک جہان ہے۔ اس جہان کے بعد بندہ جب سوچتا ہے تو پھر اگلی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہت خوب۔ ہمیں یہی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہاں بھی تو تکرار ہے نا، لیکن اس تکرار سے پہلے ایک کائنات دے دی جاتی ہے دیکھنے کو، تو وہ ایک آیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو ازبر کروانے کے لیے مختلف پیرائے استعمال فرمائے۔ جب تک ایک مضمون مضبوط نہیں ہوا تب تک اس کے بارے آیات آتی رہی ہیں۔ ایک ایک مضمون کے بارے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں، نماز کے بارے سینکڑوں آیات ہیں، اخلاق کو سدھارنے کے بارے، اپنی حفاظت کرنے کے بارے سینکڑوں آیات ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ تو چند ہیں، یا تو وہ توحید پہ گفتگو کرتا ہے، یا پھر وہ انسان کے بارے گفتگو کرتا ہے، یا پھر وہ زمان کے بارے گفتگو کرتا ہے۔ تو زمان میں دنیا بھی آتی ہے، آخرت بھی آتی ہے، اسے ہم استقراء کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو یہی چیزیں ہیں، تو انہی مضامین کے گرد آیات گھومتی ہیں، اور پھر ان کے آگے ذیلی مضامین ہیں۔ جی بالکل۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی ایک چیز کو بار بار یاد کروانے کے لیے اپنا اسلوب بدلا ہے، لفظ بدلے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس نظام کے اندر صبح سے لے کے شام تک جو قاری صاحب کو باندھ کے ہم نے بٹھایا ہوا ہے، تو ہمیں اگر کچھ رپورٹ آ رہی ہے اور ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے بھی بہتر آ سکتی ہے؟ ہاں، بہتری کی ہر جگہ پہ کوشش کرنی چاہیے، آؤٹ پٹ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو کیوں نہ اس کے لیے کچھ چینجنگ کر کے دیکھ لی جائے، کچھ قاری صاحب کو ریلیف دے کے دیکھ لیا جائے، کچھ اس کو ہنسنے کا موقع دے دیا جائے، کچھ اس کو ہلنے جلنے کا موقع دے دیا جائے، بچوں کو ذرا کھیلنے کا موقع دے دیا جائے، تفریح کا موقع دے دیا جائے۔
مسجد النبوی شریف کے اندر شعبہ حفظ کے قاری صاحب حلقات لگتے ہیں، اور وہاں سب سے کامیاب جو حلقہ اس وقت جا رہا ہے، جس میں پچھلے سال جو ہے وہ مجھے بتلایا قاری ابوبکر صاحب نے، اپنا قاری اویس صاحب نے، جو حضرت شیخ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، کہ ہزاروں طلباء نے اشتیاق کے ساتھ زبردستی ہر چیز کو چھوڑ کے ان حلقات میں حصہ لیا۔ اللہ۔ اور بچے آتے ہیں عصر کے بعد، کب آتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بہت خوب، حفظ کر رہے ہیں اتنا شارٹ ٹائم ہاں، اتنے شارٹ ٹائم میں، اور یہ کام مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ بہت خوب۔ جس شیخ نے اس پہ محنت کی، اس نے تجربہ کیا، اس نے کہا میں آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں، تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ میں نے یہ تمہید میں بات کی کہ یہ جو وقت، اس جو نظام ترتیب، جو نظم چل رہا ہے، یہ کسی خاص سال کے اندر، کسی خاص موقع کی مناسبت سے یہ فوائد دیتا رہا ہوگا، جی بالکل ایسے، لیکن اب مزید فوائد سمیٹنے کے مواقع میسر ہیں۔ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، آپ نے چائنا کی پروڈکٹ دیکھی ہوں گی جی کہ بالکل، وہ دیکھنے کو کرسی ہے، چلنے کے لیے وہ کھونڈی بن جاتی ہے، جی بالکل ایسے، عصا بن جاتا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو اس کو آپ سر پہ کرتے تو وہ چھتری بن جاتی ہے۔ وہ امبریلا بن جاتی ہے۔ تو اگر ایک چیز کے اندر تین تین چیزیں مرج ہو رہی ہیں، تو آپ شعبہ حفظ کو چلاتے ہوئے اس کو زیادہ کارآمد اس وقت کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو ریلیف دے کر کے، اس کو ذرا کھیلنے کا موقع دے کر کے، اس کو کسی اور مضمون کی طرف توجہ دلا کر کے مزید فوائد کیسے نہیں سمیٹے جا سکتے؟ ہمارے ہاں قاری صاحبان جو ہیں شعبہ حفظ کے، وہ تو بیچارے اکتائے اور بیزار سے نظر آتے ہیں۔ قاری صاحب، ویسے اگر دیکھا جائے تو سائنٹیفکلی بندے کو تھوڑا سا مہلت اور وقت بھی چاہیے، جس سے وہ اپنی ذات کو تھوڑا سا انٹرٹین کر سکے۔ تو صبح سے لے کے شام تک جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حفاظ کے اساتذہ وہ بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو ان کے مزاج میں ایک نا کراخت سی اور کرخت، بالکل ایسے وہ سستی اور کاہلی بھی آ جاتی ہے۔ ایک ان کے نا طبیعت کے اندر اچکن آ جاتی ہے، بیزاری آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لگاتار مسلسل 3 دن ایک ہی جگہ ہم درس دینے کے قائل نہیں تھے۔ اللہ، ایک ہی جگہ مسلسل لگاتار 3 دن درس دینے کے قائل نہیں تھے کہ یہ نمازی، ان کی طبیعت کے اندر اگر بیزاری آ گئی نا تو کہیں اللہ کے ہاں یہ مجرم نہ بن جائیں کہ انہوں نے اپنی طبیعت کو بیزار کیا، اور ہم بھی کہیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ان کی طبیعت میں بیزاری ہے۔ تم نے ایک دن بیان کر تو لیا تھا، دوسرے دن پھر تم نے بیان کیا، تیسرے دن پھر تم نے بیان کیا، اتنا محتاط رہتے تھے۔ اب اس چیز میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے شعبہ حفظ کا استاذ بیزار سا نظر آتا ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے میں نظام چلا رہا ہوں، میرے ساتھ قاری صاحب الحمدللہ آپ کو معلوم ہے 1 نہیں 2 نہیں 20 اساتذہ وابستہ ہیں۔ جی بالکل۔ شعبہ حفظ کا طالب علم شوق شاق نہیں اتنا، والدین کی طرف سے جنت کا ٹکٹ لینے کا ان کے ذہن میں، اور وہ قیامت کے دن سر پہ تاج، اس کا خواب ہے، اور مدرسے نے نظام چلانا چونکہ وہ بنا چکے ہیں کہ بچے بیٹھے ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے گاڑی چل رہی ہے، اس لیے چل رہا ہے۔ خیر کے جذبات بھی ہیں، میں مطلق طور پہ نفی نہیں کرتا۔ جی ہاں بالکل۔ قاری صاحب جو ہیں وہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس کے دل میں ایک خطرہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر تم اتنے پہ راضی نہیں نہ ہوگے تو تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا، تو تم نے تو آخرت لینی ہے۔ تو جس نے آخرت لینی ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا میں حصہ نہیں رکھا؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں کی ہیں، تینوں برابر کی ہیں۔ اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، و اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، و اصلح لی آخرتی التی الیہا معادی۔ برابر کے تینوں چیزیں برابر کی رکھی ہیں۔ اے اللہ میری دنیا کی اصلاح کر دے، اس میں میری معیشت ہے، اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، اس میں میری عزت ہے، اے اللہ میری آخرت کی اصلاح کر دے، وہاں میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ جی قاری صاحب، ویسے اگر ایک پہلو سے یہ بھی دیکھا جائے کہ حفظ کا استاذ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں خاص طور پہ اسے متحرک رہنا چاہیے، تو تلفظ کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نطق اور ادائیگی قرآن پاک کا تلفظ، اس پر استاذ کو کیا خود بذات خود وہ مجود ہو یا کہ وہ نرا حافظ ہو، کیا وہ کافی ہو جائے گا؟ پہلی بات جو ہے نا اس کو میں ذرا مکمل کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں نا، انہیں ریلیف دینا چاہیے وقت میں۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم اس سے نا 5 گھنٹے ڈیوٹی لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم اس سے لیں گے نا، یہ اس پہ جبر ہے۔ اس کی وجہ یہ جو 5 گھنٹے اس نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے نا، اس پہ اب اگلا سوال آپ کا اس میں مرج کرتا ہوں۔ یہ 5 گھنٹے یہ نہیں کہ اس نے اینٹیں اٹھا کے پکڑانی ہے۔ ایک مزدور اینٹ اٹھا کے پکڑاتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ تو نے دونوں ہاتھوں سے اینٹ پکڑنی ہے اور جس سائڈ کے اوپر سانچے کا نشان ہوتا ہے اس کو اوپر رکھنا ہے، اور تو نے چوڑائی کی جانب سے اینٹ پکڑانی ہے، لمبائی کی جانب سے نہیں پکڑانی، اور جب تو نے اینٹ پکڑانی ہے تو نے خاص انداز سے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ آزاد ہے، آزادی سے کام کر رہا ہے۔ شعبہ حفظ میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہے کوئی پڑھے، نہیں، قاری صاحب رسپانسیبل ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کا کلام ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس بارے قراء کرام نے خاص طور پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جہاں قرآن آسان ہے نا، اس سے مراد فہم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، رہی اس کی ادائیگی، اس کی پرننسیشن، اس کا نطق، سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور وہ مشکل ترین مرحلہ وہ ذمہ داری ہے قاری صاحب کی جو شعبہ حفظ کے استاد ہیں۔ آپ مجھے یہ بتلائیے، آپ جامعہ سلفیہ میں تدریس کرتے رہے، آپ نے بلوغ المرام بھی یقیناً پڑھائی ہوگی، آپ نے کیا آپ اس کے اندر اعراب کے بالکل 100% ذمہ دار ہیں؟ غنہ مد کے ذمہ دار ہیں کہ بچہ غنہ مد کے ساتھ پڑھے؟ کیا اس کے اندر مقدارات کے آپ ذمہ دار ہیں کہ حدیث کے اندر مقدارات ہیں ان ابی ہریرہ اس طرح پڑھاتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا اطلاق ہے، آزادی ہے۔ یا قرآن مجید میں بھی یہی کچھ ہے؟ نہیں، قرآن پاک میں حدود و قیود ہیں، اللہ، مقدارات ہیں، مد ہے، اتنی لمبی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا ایک ہی مد ہے قرآن مجید میں؟ بعض دفعہ ایک آیت میں 6 مدیں آتی ہیں، مختلف مدود۔ غنہ کرنا ایک ہی غنہ ہے، ہر حرف کی صفات ہیں۔ اب صاد اور سین، ان کا مخرج ایک ہے، کیا اگر مخرج ایک ہے تو ادائیگی بھی ایک جیسی ہوگی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان کے ایک مخرج میں ہونے کے باوجود ان کے اندر جدائی کرے گی؟ وہ صفات ہیں جنہیں کسوٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ بچے کو کہیں گے کہ یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں، یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، یہ صفات عارضہ ہیں، یہ ضروری طور پہ ادا کرنی ہے، اور یہ اگر نہ بھی ادا ہوں تو کم از کم 5 صفات ایک حرف کے اندر ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ وہ ادا کریں گے تو پھر یہ فرق ہوگا۔ اب کیا صاد ایک آیت میں ایک بار ہی آتا ہے؟ سین ایک بار ہی آتا ہے؟ صاد کو صحیح ادا کرنا ہے، سین کو صحیح ادا کرنا ہے، ضاد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رحمہ اللہ نے، از ولی الازراس من ایسارا او یمنا، کہ دائیں جانب آپ زبان کو لگائیں یا ازراس سے بائیں جانب آپ کو، بچے سے آپ نے وہاں سے نکلوانا ہے جو اس کا مخرج ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے آپ اہل استاذ رکھتے ہیں، ذمہ دار استاذ رکھتے ہیں، جس نے قراءت پڑھی ہوتی ہیں، جس کو ادائیگی اور نطق کا طریقہ آتا ہے، جو قرآن مجید کی ادا پہ کامل دسترس رکھتا ہے، عبور رکھتا ہے۔ اب سورہ الفلق ہو یا سورہ اخلاص ہو، آپ بڑے سے بڑے مہان پہلوان کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں، اس کو سانس چڑھ جائے گا، بالکل مشکل ہے، قول ثقیل ہے۔ اب قاری صاحب نے اگر کسی بچے کو صفحہ پڑھایا ہے نا، اس کا خون شامل ہے، اس کی زندگی کی روح شامل ہے اس صفحے کے اندر، تو کافی تو یہی تھا کہ وہ 4 بچوں کو سبق پڑھا دیتا۔ یہ بہت بڑا کام تھا کہ بار بار ان کو پڑھاتا، جسے ہم کہتے ہیں کوڑنا، اردو میں کہتے ہیں کہلانا، بار بار تکرار کروا دیتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی سبقی کی بھی، کہ جو پیچھے سے سبق ہو رہے ہیں نا بطور سبقی، ان کو بھی آپ نے سننا ہے، وہ ساتھ ملا۔ اس کے ساتھ ہم نے اس پہ اضافی ذمہ داری ڈلی ہوئی ہے، آپ نے منزلیں بھی سننی ہیں، اور اس کے اوپر مزید ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ کلاس میں اس طرح بیٹھنا ہے۔ اس کے اوپر مزید ذمہ داری یہ ہے کہ تیری کلاس کا طالب علم دائیں بائیں نہ دیکھے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے اوپر مزید ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ اگر کسی بچے کی لفظی غلطی آ گئی، وہ تو کبیرہ گناہ ہے، ہم بھی اسے سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی اعرابی غلطی کے ساتھ ساتھ لحن خفی کی غلطی آتی ہے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے، اس نے کان اس طرف بھی رکھنا ہے، اور اوپر سے ہم نے بچے اس کو 25 دیے ہوئے ہیں، یہ کم از کم ہے۔ اللہ،
زیادہ سے زیادہ تو مجھے یہ بھی ایک ادارے کے بارے بتایا گیا کہ وہاں کے قاری صاحب ہیں، ایک استاد ہیں، اور ان کے پاس 100 بچہ ہے، 100 بچہ ہے۔ اچھا جی، یہ ساری جو ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے نچوڑ لیا ایسے، اس کے بعد وہ کلاس سے نکلتا ہے یوں کر کے وہ انگڑائی لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی بابا وہاں کھڑا ہوتا ہے، لو جی انہوں نے مسیتے کھڑے ہونے دے نہیں پتہ ہے گا، وہ بھی اعتراضات ہیں، پھر اس کا بھی اس نے سامنا کرنا، اس کا بھی ازالہ۔ اگر 2 بچے وہاں کھیل رہے ہیں، انہوں نے کوئی شرارت کر لی ہے، اب وہ ساری تہذیب ہمیں سکھاتا ہے جس کی گھر میں نہیں سنی جاتی، اب اس قاری صاحب نے اس کا بھی سامنا کرنا ہے۔ پیچھے اس کے بچے ہیں، وہ تو چلو پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ بیچارہ انسان بھی ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے نا، کوئی پیچھے اس کے معاملہ وہ بھی اس نے دیکھنے کہ نہیں دیکھنے۔ فون آ گیا، والدہ کا آ گیا، بہن کا آ گیا، بیٹے کا آ گیا، فون کیوں سنیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی۔ دے کیا رہے ہیں بھائی؟ سونے کی چڑیا دیتے ہو ہر مہینے؟ نو نو نو، اسی تو اجر دے ہی نہیں سکتے، اجر اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت ہی دینا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، جو تم نے اس کو پیسے دینے وہ تم نے دوزخ میں جانے کے لیے دینے، تو تم نے بھی پیسے دے کے جنت ہی جانا ہے نا۔ اگر یہ زیادہ محنت کر کے زیادہ بڑی جنت لے لے گا تو تم زیادہ پیسے دے کے زیادہ جنت نہیں لے سکتے، تمہیں نہیں جنت چاہیے۔ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھانا ہے تو تم نے اس کی خدمت نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ وہ کبھی سوچو تو صحیح نا، وہ کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاقی۔ تو یہ میری بات اگرچہ کسی کو تلخ ضرور محسوس ہو۔ ہماری مسجد میں ایک خطیب صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جب ان کی خدمت کرنے لگے تو کہنے لگے جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا، یہ ہم عمران خان کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اسے بات سمجھ آ گئی، اور میں کہا یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے آپ کو بچا لیا یہ کہہ کے کہ میں تو پیسے نہیں لوں گا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم کس کو، ہمارے لیے پھر آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا ہمارا جی نہیں کرتا ہم اللہ کو راضی کریں؟ اللہ کو راضی، تو ہم نے بھی آپ کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنی۔ کاش قاری صاحب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائیں اور انتظامیہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی جتنا ہو سکتا خدمت کرے، اس کی خدمت کرے۔ قاری صاحب جتنا ہو سکتا ہے زور لگائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہیرے ہیں جو ہم تراشیں ہیں تو وہ کائنات کی قیادت کے فرائض سار انجام دیں۔ ہمارے ان شعبوں سے نکلنے والے بچے قرآن مجید سے جو بیزار ہوتے ہیں نا، اس کی استاذ کی روح کا ان پہ اثر پڑتا ہے۔ قاری صاحب یہ میری بات نوٹ فرما لیں، سامعین و ناظرین بھی نوٹ کر لیں۔ اگر قاری صاحب کلاچ بیٹھے نے مجبوری سمجھ کے، اگرچہ نہیں بھی بتاتے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے آپ کو شہد پیش کیا گیا، آپ کو شراب بھی پیش کی گئی، دودھ بھی پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا۔ وہاں فرشتے نے رسول رحمت علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے فغاوت امتک، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب امت تو نیچے ہے، امت کون سا دیکھ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کون سا پیالہ لیا۔ استاد 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھا کوئی سوچ رہا ہو نا، اس کے اثرات طلبہ پہ پڑتے ہیں۔ وہ صبح بھی بیزار، دوپہر کو بھی بیزار، شام کو بھی بیزار، قرآن پڑھا رہا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جب وہ خود خوش نہیں ہے قرآن کی خدمت کر کے تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے اس پر اچھے اثرات نہیں مرتب۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے ضرور لیکن قرآن مجید دل سے نہیں پڑھیں گے، روح سے نہیں پڑھیں گے، روح سے نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے اس کی روح کو بے چین کیا ہوا ہے، مضطرب کیا ہوا ہے، منتشر الخیال کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور کبھی وہ گھر کو سوچتا ہے، کبھی معیشت کو سوچتا ہے، کبھی اپنے فیوچر کو سوچتا ہے، اور بیٹھا ہے سامنے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھٹی کھڑکا دیتا ہے، بچے یوں یوں کر کے ہل لیتے ہیں، اور پھر ایسا وہ اوپر چھا کر کے بیٹھا ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ بچے قرآن مجید نہیں پڑھنے آئے، جیسے کوئی سزا بھگتنے آئے ہوئے ہیں۔ ٹانگ سیدھی نہیں بچہ کر سکتا، کیوں بھائی تم نے گوڈے پہ کیوں بٹھانا؟ یہ کس نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے؟ تو آپ بچوں کو بھی ریلیکس رکھیں، خود بھی ریلیکس رہیں۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے۔ قاری صاحب جو ہیں ہمارے شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کا درد ہمارے دل میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے کوئی نہ کوئی لوگوں کو بریف کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، اور ان کے وظیفے کے بارے ہم ایک باقاعدہ مہم چلائیں، ان کے وظیفے کے بارے ایک مہم چلائیں، ان کی خدمت کے بارے، ان کے حق الخدمت کے بارے ایک مہم چلائیں۔ اب جس کو 2 جملے کہنے آ جاتے ہیں، اس نے تو وہاں بھی پروگرام کیا، قاری صاحب وہاں سے 5000 مل گیا، وہاں سے بھی 10000 مل گیا، رنگ برنگے کھانے بھی کھا لیے۔ یہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہوا ہے اور خالصتاً قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا۔ اگر اس کے بارے نہیں نا سوچیں گے تو جب یہ بیزار ہو جائے گا تو اصل ہماری بنیاد اور راس جو ہے
وہ شعبہ حفظ ہے. شعبہ درس نظامی کی اصل راز کیا ہے؟ اس کی روح شعبہ حفظ ہے. مارکیٹ کے اندر نا ایک بزنس مین کے پاس 5 کروڑ پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حالات ماٹھے ہیں، اس کے پاس منافع نہیں ہوتا، وہ راز پڑی ہوتی ہے. جب وہ راز کھا لیتا ہے نا تو دکان پہ زوال آ جاتا ہے. راز کا مطلب ہوتا ہے وہ بیسک مال جو دکان کے اندر پڑا ہونا ضروری ہے، جو دکان کا حق ہے. اگر لاکھ کمایا ہے تو 80,000 دکان کا ہے، وہ رہے گا تو دکان کل کمائی دے گی، پرسوں کمائی دے گی، چوتھ کو کمائی دے گی. اگر وہ اصل مال کھا لے گا دکان گر جائے گی. اس کا منافع اس پہ ٹکا ہے، اس پہ ٹکا ہے. یہ ہمارا شعبہ حفظ جو ہے نا یہ راز ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ جو زمین پہ جم کے بیٹھا ہے نا، جس کی وجہ سے اگلے شعبے چل رہے ہیں سارے، وہ شعبہ حفظ ہے. اچھا قاری صاحب، آپ کی بات بہت خوب اور سامعین و ناظرین کے لیے بہت ہی زیادہ مستفید بھی ہے. جو ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ جب ہم حفظ کے اساتذہ کے اوپر اس قسم کے اعتراضات اور پابندیاں عائد کرتے ہیں اور وہ چونکہ ہماری راز ہے، تو ہمیں اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اساتذہ متنفر نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے، ایسا وقت آ پہنچے کہ ہمیں اساتذہ ہی میسر نہ آئیں. کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں؟ یہ وقت آنے کی جو پیشین گوئی ہے نا، یہ تو تب ہو کہ اگر یہ وقت نہ آ چکا ہو. اچھے پڑھانے والے اساتذہ جس کو پڑھانا آتا ہے نا، جو فن کا ماہر ہے، اور وہ آج کل آن لائن سسٹم ہے، 2-4 اسٹوڈنٹ لیتا ہے اور اس کو ماشاءاللہ $100 بھی آ جائے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے پیسے بنتے ہیں ایک بچے سے. تو $100 تو والدین آسانی سے دے دیتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب 200 اپنا 30-35 روپے سے اوپر جا رہا ہے جو ڈالر ہے. جی، ڈالر ریٹ انکریز کر گیا. 300 کے قریب کہتے ہیں اس نے جانا ہے. اب $100 سے مراد کیا ہو گیا؟ 30,000 روپیہ. اگر 250 روپے کے حساب سے لگائیں تو 25,000 روپیہ. 200 روپے کے حساب سے لگائیں تو 20,000 روپیہ $100 کا. اچھا وہ 4 بچوں کو پڑھائے تو کتنی دیر پڑھاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. 20-25 منٹ کے قریب. آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی، 25 منٹ کی کلاس ہوتی. 6 بچوں کی ٹیوشنیں مل گئیں اس کو، 3 گھنٹے میں اس نے بچے فارغ کر دیے. اب اس کو کیا ضرورت ہے صبح سے لے کے شام تک جنت کی بشارتیں سننے کی؟ اللہ. مال آتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے آپ نے سنا ہے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے گئے تو ٹڈیوں کا منہ پڑنے لگ گیا، تو ٹڈیاں اکٹھی کرنے لگ گئے سونے کی. تو آواز آئی ہے ایوب ہم نے تمہیں نبوت دی، مستغنی کیا، تم بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ اگر حق حلال کے طریقے سے مال آتا ہو تو کس کو برا لگتا ہے؟ کس کو برا لگتا ہے؟ پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید جو ہے نا قاری صاحب، اس کا جو حق الخدمت ہے، اگر کوئی وصول کرتا ہے وہ قرآن کو بیچتا نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ہمارے ہاں یہ غلط تصور ہے. اس پہ ایک بڑی پچھلے دنوں گفتگو چلی، اس میں بہت سارے لوگوں کے آراء آئیں اور افکار ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو ختنہ کروانا ہے یہ اسلامی عمل ہے نا، تو ڈاکٹر آپ سے فیس لیتا ہے اور 20,000 روپے فیس ہے اچھے ڈاکٹر کی ختنہ کرنے کی. 3 منٹ کے اندر بچے کو فارغ کر دیتا ہو. لیکن وہ نہ اسلام بیچنے کا الزام اس پہ لگتا ہے، نہ اسلام فروخت کرنے کا، نہ غداری کا. اچھا یہ جو مسجد تعمیر ہوتی ہے، مسجد تعمیر کرنا کیا اسلامی عمل نہیں ہے؟ دین نہیں ہے؟ تو جو مستری مسجد بناتے ہیں، کو آپ کو زندگی میں مستری ملا ہے کہ جو بنا کے کہتا میں نے تو اجر اللہ سے لینا ہے؟ کسی انتظامیہ نے کبھی کہا ہو ماشاء اللہ کیا خوبصورت دیوار بنی ہے، ہم تو مستری صاحب آپ کی مزدوری دے ہی نہیں سکتے، یہ تو آپ کو اللہ نے دینی ہے؟ ہوا کبھی ایسے؟ کبھی نہیں. وہ گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے ہاں میرے لفظ پڑھ لے تجھے، انگوٹھا رکھ کے. اچھا وہ اس پہ دین فروخت کرنے کا الزام آتا ہے؟ قطعاً. حج، آپ حج کرنے جاتے ہیں، یہ دینی فریضہ نہیں ہے؟ تو جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، سفر حج کے لیے. تو کیا فری میں بیٹھے ہوئے؟ یہ جو ایئر لائن ہے، یہ ٹکٹ ہے. اچھا آپ نے ویزا لگوایا، آپ نے پیسے دیے، حکومت نے پیسے لیے، حج بیچا انہوں نے، دین بیچا ہے؟ نہیں، وہ دین فروخت نہیں کر رہے، وہ دین کے بیوپاری نہیں ہیں. قاری صاحب ہی ہیں بیچارے، مولوی صاحب ہی ہیں. اگر وہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں سب نزلہ ان پہ گرتا ہے. عمرہ یہ دیکھ لیں. نکاح چلو مولوی صاحب کو تو ہم آزادانہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو کیا اس کے فارم کی فیس نہیں ہے؟ وہ نہیں ہم دیتے. یہ سارے دینی معاملات نہیں ہیں. یہ جو ہم سر کی کٹنگ کرواتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی. یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں، اگر شرع کے مطابق ہم لباس پہنیں تو لباس پہننا مسنون ثواب ہے، سفید رنگ کا ہو، کھلا ہو. رسول گرامی مسواک سنت ہے کہ نہیں؟ تو جو بازار میں مسواک لے کے بیٹھے ہیں وہ دین بیچ رہے ہیں. آپ جب مسواک لیں گے تو مسواک آپ نے کس لیے لی ہے؟ ثواب کے لیے.
سنت پہ عمل کرنے کے لیے. تو یہ ساری تجارتیں ہو رہی ہیں. تو اگر شعبہ حفظ کا استاذ ہے یا عالم دین ہے یا قاری صاحب ہیں, یہ اگر مطالبہ کر لیتے ہیں تو یہ جناب علی اتنی ان سے گھن محسوس کی جاتی ہے. اللہ کی ذات معاف فرمائے, مجھے قاری صاحب بتلانے لگے کہ ہماری اچھا وہ جو انتظامیہ ہے نا, بڑی امیر انتظامیہ ہے, میں ان کو جانتا ہوں. ان کا جو کام ہے نا سونے کا, وہ کلوں میں نہیں ہے, تولوں میں نہیں, منوں میں ہے. منوں میں. کتنے میں؟ منوں میں. اتنے من سونا آ رہا ہے, اتنے من سونا جا رہا ہے. ان کی ایک ہی مسجد ہے, ایک ہی مسجد ہے, ان کی ہزاروں مسجدیں نہیں ہیں. قاری صاحب نے ان کو کہا کہ یار ورنہ گرمی بہت ہے. واقعہ میں نے ان کا مکان دیکھا, چاروں طرف سے دھوپ لگتی ہے اس کو, بہت گرمی ہے, ناقابل برداشت ہے, تو آپ تھوڑا سا مجھے اے سی لگانے کی اجازت دے دیں اور یا مجھے لگوا دیں, بل میں دے لیا کروں گا. یعنی یہ بھی خود سے انہوں نے کہا بل میں دے لیا, آپ مجھے لگوا دیں, چونکہ اکٹھا لاکھ سوا لاکھ کا لگے گا, اتنی میرے پاس ہے نہیں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو اگلا جواب والا کیا تھا, آپ توقع کر سکتے ہیں, اس نے کہا مسجد خالی کر دو. اللہ, مسجد خالی کر دو. مجھے اس چہرے سے پھر کراہت آئی اور مجھے اس سے گھن محسوس ہوئی, اور مجھے وہ ساری تصویر یاد آئی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ ہمارے ہاں فوری طور پہ نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نا صرف ان کو دعائیں دے کے ان سے ثواب لینا ہے. لو جی ہم آپ کو اور عزت کیا دیں, ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. لو جی ہم اور آپ کو عزت کیا دیں, ہم آپ کو مولانا نہیں کہتے. نہ کہو مولانا, نہ پڑھو پیچھے نماز, حق دو, اپنی رسپانسبلٹیز تو صحیح طور پہ نبھا دو, جو بنتا ہے وہ تو دو. نہ ہماری سر پہ پگڑی باندھو, کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے جوتے پکڑ کے ہمارے آگے رکھنے کی. بچے ہمارے گھر میں بھوکے پڑے, منہ نہ چما ٹوکنا دیواں, منہ چما پنجابی کہتے منہ چما ٹوکنا دیواں, کھالا پوت بتھیریاں. تو اکیلے یہ کھوکھلے نعروں کا جو ادب ہے نا, یہ تسنو, یہ تسنو شریعت کے اندر نہیں ہے. حقیقت کے اندر سچ مچ اس کے ساتھ کھڑا ہونا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ معاشرے کی ذمہ داری. اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو شعبہ حفظ کا استاذ ہے نا, صبح سے لے کے شام تک پڑھاتا ہے, ایک تو یہ کہ وقت میں اسے ریلیف دینا چاہیے. ایسے کام ہو رہے ہیں اداروں میں کہ کم وقت کے اندر زیادہ جو ہے وہ ریکوری ہو رہی ہے, سلیبس کی بھی اور باقی چیزوں. اور کم از کم اس موجودہ دور میں آج سے 9 ماہ پہلے, آج ہے اپنا 1 فروری 2 فروری 2023, میرے خیال میں 9 یا 10 ماہ پہلے میں نے 2 تولے سونا فروخت کیا تھا میں نے خود. تو تولہ تھا 90,000 کا. کتنے کا؟ تو 2 تولے کتنے کے میں نے فروخت کیے؟ 1,80,000 کے. آج ریٹ ہے 1 تولے کا 2,10,000 تنخواہ ہوتے ہی. ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے. کم از کم جو ہے وہ مزدور کی جو تنخواہ ہے نا, اس کے برابر بھی اگر دیا جائے, دنیا دار مزدور کے برابر بھی اگر دیا جائے تو 40,000 ہونا چاہیے کم از کم. باقی سال کے بعد اس کی جو ہے وہ اضافہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے ارد گرد خرچ کرنے کی بجائے ان اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ رہیں گے تو ہم رہیں گے. یہ خاص کر منتظمین کے لیے یا کہ اہل سرمایہ دار؟ نہیں, جتنے بھی سرمایہ دار ہیں. منتظمین تو آواز بلند کریں نا کہ بھئی ہم دیں گے اتنا, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہاں میں اس پروگرام کی نوعیت سے, آپ کی وساطت سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انتظامیہ اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ بھی ہم شعبہ حفظ چلائیں گے, کم از کم اتنی تنخواہ ہم دیں گے. اگر وہ نہیں چلاتے تو وہ مجرم نہیں ہے. چلا کے حق نہیں دیتے تو پھر کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اعلان کر دیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاون پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے دے گا, ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ نے ان کے ذریعے سے دلوانا ہے, وہ ذرا حوصلہ کر لیں, بس جیبی سے نہ بھی دیں. اعلامیہ بنا کے سر عام علی اعلان کہہ دیں کہ بھئی ہم تو اپنے اساتذہ کو اتنا دیں گے, ہم کسی کم والے کو مثال نہیں بنائیں گے, ہم زیادہ والے کو مثال بنائیں گے. چونکہ دین کے اندر ہمیشہ اس کو دیکھنا چاہیے جو اپنے سے اوپر ہو. تو دین کے اندر اوپر وہ ہے جو زیادہ خدمت کر رہا ہے. تو جو زیادہ خدمت کر رہا ہے ہم ان کو اپنے لیے مثال بنائیں گے, اور ان سے زیادہ
خدمت کر کے ان کے لیے ہم مثال بنیں گے، مثال آئیڈیل بن جائے، ان کے لیے آئیڈیل بنیں گے کہ دیکھیں وہ کیسا خوبصورت سلوک کر رہے ہیں، کیسا اچھا ان کا جو ہے وہ بیہیو ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ کتنا خوبصورت ان کا تعلق ہے۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، آپ کی گفتگو سے بہت سارے ہمارے خواتین و ناظرین مستفید بھی ہوئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس موضوع سے اور بہت سارے آپ کے ذہن میں جو اشکالات اور سوالات تھے حفظ کے ادارے کے متعلق، حفظ کے اساتذہ کے متعلق، ان کے وظائف کے متعلق اور اہم جو حدود تھیں اور قیود تھیں ان سبھی کے متعلق بڑی ہی ایک جامع اور معنی گفتگو حضرت شیخ نے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنی بہت ساری آراء سے ہمیں آگاہی بھی دیں گے۔ تو دیکھتے رہیے اے بی میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔